بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی صدقۃ الفطر انما جعلنا الرأس سببا والفطر شرطا مع وجود الاضافۃ الیہما۔ انہوں نے ایک ضابطہ یہ بتایا تھا کہ سبب ہونا کیسے جانا جاتا ہے اور سبب ہونے کی علامت کیا ہے۔ تو فرمایا تھا سبب ہونے کی علامت یہ ہے کہ حکم اس کی طرف منسوب ہوتا ہے اور حکم اس سے متعلق ہوتا ہے، کیونکہ اضافۃ الشیء الی الشیء، یعنی جب کسی شے کی طرف کسی شے کی اضافت کی جاتی ہے تو اس میں اصل یہ ہے کہ جس شے کی طرف اضافت کی گئی ہے وہ شے مضاف کے لیے کیا بن جائے، سبب بن جائے۔ اور کبھی کبھی شرط کی طرف جو اضافت ہوتی ہے وہ مجازاً ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی شے کسی شے کے ساتھ لازم ہو جائے تو اس کے تقرر کی وجہ سے اس کا مقرر ہونا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی گویا اس شے کی طرف کیا ہے، مضاف ہے۔ صدقہ فطر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ صدقہ فطر کی اضافت جو ہے جیسے راس کی طرف ہوتی ہے ایسے ہی فطر کی طرف ہوتی ہے، دونوں کی طرف ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں لازم یہ آنا چاہیے کہ صدقہ فطر کا سبب راس ہی نہ ہو بلکہ فطر بھی ہو، یعنی وہ یوم بھی ہو، وقت عید بھی ہو۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں فطر کا سبب آپ نے راس کو قرار دیا ہے، راس ہی کو ترجیح دی ہے، فطر کو نہیں دی ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں وفی صدقۃ الفطر، صدقہ فطر کے باب میں باوجود اس کے کہ صدقے کی اضافت فطر اور راس کی دونوں کی طرف ہوتی ہے، اپنے راس کو سبب بنایا، والفطر شرطاً، اور فطر کو یعنی وقت فطر کو عید الفطر کا جو دن ہے اس کو ہم نے شرط بنایا صدقہ فطر کی ادا کا، مع وجود الاضافۃ الیہما، باوجود اس کے کہ صدقے کی اضافت دونوں کی طرف ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ایسا کیوں کیا جب اضافت دونوں کی طرف ہوتی ہے؟ اور آپ نے فرمایا لأن الأصل في إضافة الشيء إلى الشيء أن يكون سببا له۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں لأن وصف المؤونة يرجح الرأس في كونه سببا۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم نے راس کو جو ترجیح دیا ہے سببیت کی خاطر، وہ اس وجہ سے کہ وصف مؤونت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متعلقین کی جو کفایت ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کا قیام یہاں پر مراد ہے۔ تو اب مؤونت اصل میں معنی میں مشقت کے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مشقت کے ہوتا ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ مؤونت کا تعلق جو ہوا کرتا ہے وہ کس سے ہوا کرتا ہے؟ وہ راس سے ہوا کرتا ہے۔ کس سے؟ راس سے ہوا کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر فرماتے ہیں ہونا تو یہی چاہیے کہ ترجیح راس کے بجائے کس کو دے دیا جائے؟ وہ فطر ہی کو دے دیا جائے، مگر مؤونت کی جو صفت ہے یہ ایک ایسی صفت ہے جس صفت کی وجہ سے جو متعلقین ہوتے ہیں تو ان متعلقین کا جو بار ہوتا ہے اور ان سے متعلق جو حقوق ہوتے ہیں وہ راس ہی سے متعلق ہوتے ہیں اور فطر سے متعلق نہیں ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وصف مؤونت یہ ترجیح دیتی ہے راس کو فی کونہ سببا، راس کے سبب ہونے میں، لأن صدقۃ الفطر انما وجبت وجوب المؤونۃ، اس لیے کہ صدقہ فطر کا وجوب ایسے ہی ہے،
صدقہ فطر کا وجوب ایسے ہی ہے جیسے مؤونت کا وجوب ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی راس کی مؤونت کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے، تو راس ہی کا صدقہ کیا ہوگا؟ وہ واجب ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی جو رؤوس ہوتے ہیں تو ان رؤوس کے جو حقوق ہوتے ہیں، ان کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کا جو کفاف ہوتا ہے، ان کے جو وظائف ہوتے ہیں اور ان کے جو بار ہوتے ہیں، وہ راس ہی سے متعلق ہوتے ہیں کہ اس یوم سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں صدقہ فطر ایسے ہی واجب ہے جیسے کہ مؤونت واجب ہے۔ اور مؤونت کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ راس سے ہوتا ہے کہ مؤونت الراس کی رؤوس کی کا یہ بار ہوتا ہے، ان کا یہ کفاف ہوتا ہے۔ اب صدقہ فطر کا وجود جب ایسے ہی ہے جیسے مؤونت کا وجود اور مؤونت کا تعلق، مؤونت کی اضافت وہ راس کی طرف ہوتی ہے، تو صدقے کی اضافت بھی کس کی طرف ہوگی؟ راس کی طرف۔ فرماتے ہیں راس کو ہم نے ترجیح دیا وصف مؤونت کی وجہ سے، اس لیے کہ صدقہ فطر ایسے ہی واجب ہے جیسے کہ مؤونت واجب ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، سب سے پہلے تم ان کا بار ادا کرو جو تمہارے عیال کے اندر ہیں۔ من تعول، یہ کون ہیں؟ راس ہی تو ہیں، یعنی جو تمہارے زیر عیال ہیں، جو تمہارے زیر ولایت ہیں اور جن کے تم ذمہ دار ہو اور جن کی کفایت، جن کا کفاف تمہارے سر کے اوپر ہے، سب سے پہلے تم ان کا صدقہ فطر کیا کرو؟ یہ ادا کرو۔ اس سے معلوم یہ ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو مؤونت کے قائم مقام قرار دیا، اور مؤونت کے وجوب میں اصل کیا ہے؟ وہ راس ہی ہے۔ اس لیے راس کے اوپر ولایت ہوتی ہے، تو جو جس کا ولی ہوگا، جس کے اوپر ولایت رکھے گا، وہ اسی کا کفاف ادا کرے گا اور اسی کے حقوق کو اور اسی کے بار کو وہ ادا کرے گا، اسی کو برداشت کرے گا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر راس ہی کیا ہے؟ جب مؤونت کی طرف محتاج ہے تو صدقہ فطر جب اسی طرح واجب ہے تو یہ بھی راس ہی کی طرف محتاج ہوگا۔ وَتَقَرُّرُ الْوُجُوبِ بِتَقَرُّرِ الْفِطْرِ بِمَنْزِلَةِ تَقَرُّرِ وُجُوبِ الزَّکَاةِ بِتَقَرُّرِ الْحَوْلِ۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے صدقہ فطر کے اندر آپ نے سببیت کے لیے راس کو ترجیح دیا، ہم دیکھتے ہیں صدقہ فطر کا وجوب یہ مقرر ہوتا ہے یوم فطر کے تقرر سے، تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کا سبب وہ یوم الفطر ہے، نہ کہ وہ راس ہے۔ اس لیے کہ سبب کے تقرر کی وجہ سے مسبب مقرر ہوا کرتا ہے۔ نماز کا وقت جیسے مقرر ہوتا ہے تو نماز کی ادا کا وجوب بھی مقرر ہوتا ہے، تو یہ تو اس بات کا مشیر ہے کہ یہاں پر سبب وہ یوم الفطر ہے، وقت فطر ہے، نہ کہ راس۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں وَتَقَرُّرُ الْوُجُوبِ بِتَقَرُّرِ الْفِطْرِ بِمَنْزِلَةِ تَقَرُّرِ وُجُوبِ الزَّکَاةِ بِتَقَرُّرِ الْحَوْلِ۔ کیا مطلب؟ یعنی صدقہ فطر کا وجوب جو مقرر ہوتا ہے یوم الفطر کے مقرر ہونے سے، جتنی بار عید الفطر کا دن آئے گا تو اتنی بار صدقہ فطر اس راس کا ادا کرنا ہوگا کہ نہیں ادا کرنا ہوگا؟ ایک بار صدقہ فطر ادا کر دینے سے پوری زندگی کے لیے وہ سبکدوش ہو جائے، کیا ایسا ہے؟ فرماتے صدقہ فطر کے وجوب کا تقرر فطر کے تقرر کی وجہ سے، وقت کے تقرر کی وجہ سے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وجوب زکوٰۃ یہ مقرر ہے حول کے تقرر کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب حولانی حول ہوگا تب زکوٰۃ کا وجوب کیا ہوگا؟ مقرر ہوگا۔ ایک مال ہے، آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد پھر اسی مال کے اوپر آپ نے جس کی زکوٰۃ ادا کی تھی
پھر اس پر 1 سال پورا گزر گیا تو آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے کہ نہیں ادا کرنی ہے؟ ٹھیک اسی طریقے سے ایک شخص کا صدقہ فطر ایک مرتبہ جب ادا کر دیا گیا تو جب جب صدقہ فطر کے دن وہ موجود رہے گا مال کے نصاب ہو کر کے تو صدقہ فطر کا وجوب مقرر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو فرماتے ہیں صدقہ فطر کے وجوب کا تقرر فطر کے تقرر کی وجہ سے یہ ایسے ہی ہے جیسے زکوٰۃ کا وجوب یہ مقرر ہوا کرتا ہے۔ کس کے تقرر سے؟ حول کے تقرر سے۔ لأن الوصف الذي لأجله كان الراس سببا وهو المؤونة يتجدد بتجدد الزمان، اس لیے کہ جس وصف کی وجہ سے راس سبب بن جایا کرتا ہے وجوب صدقہ فطر کا، وہ وصف ہے کیا؟ وصف مؤونت۔ کیا ہے؟ وصف مؤونت۔ اور وصف مؤونت یہ تجدد زمان کے اعتبار سے کیا ہوتی رہتی ہے؟ متجدد ہوتی رہتی ہے۔ اور صدقہ فطر کا وجوب یہ وجوب مؤونت کی طرح ہے، تو جیسے مؤونت کی صفت متجدد ہوتی ہے تجدد زمان سے، ایک مرتبہ کسی کو کیا کھانا کھلا دیا تو آپ پھر اس کو کھانا نہیں کھلائے گا، بعض دن میں آگے۔ تو اسی طریقے سے فرماتے ہیں صدقہ فطر کا وجوب بھی مقرر ہوگا۔ کما ان النماء الذي لاجله كان المال سببا لوجوب الزكاة يتجدد بتجدد الحول ويصير السبب بتجدد الوصف بمنزلة المتجدد بنفسه۔ کیا مطلب؟ یعنی جس وصف کی وجہ سے رات سبب بن رہا تھا وجوب کا وہ وصف مؤونت متجدد ہوا کرتا ہے تجدد زمان سے، جیسے کہ وصف نما، مال کے اندر نمو کی صفت، چاہے وہ نمو تحقیقاً ہو یا نمو تقدیراً ہو۔ نمو تحقیقی تو یہ ہے کہ مال کو تجارت کے اندر اس نے لگایا، حقیقت کے اعتبار سے نمو پایا گیا۔ نمو تقدیراً یوں ہے کہ آپ کو قدرت ملی اس کے اندر فروغ دینے کی، اس کو بڑھانے کی، تجارت وغیرہ کرنے کی، آپ نے اپنی کوتاہی کے سبب، تقصیر عمل کے سبب اس میں نمو نہیں کیا، تو آپ حکماً تقدیراً نمو پر قادر تھے، تو گویا مان لیا گیا کہ آپ کو قدرت علی النما حاصل ہو گئی، تو گویا اس کے اندر نمو تقدیراً پا لیا گیا، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے اس میں نمو نہ ہو۔ جس طریقے سے وصف نما جس کی وجہ سے مال وجوب زکوٰۃ کا سبب بنتا ہے، یہ وصف نمو متجدد ہوتا رہتا ہے تجدد حول کی وجہ سے۔ وَيَصِيرُ السَّبَبُ بِتَجَدُّدِ الْوَصْفِ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَجَدِّدِ بِنَفْسِهِ، اور یہ سبب یسیر السبب یتجدد، اور سبب متجدد ہوتا رہتا ہے وصف کے تجدد کے سبب، متجدد بنفسہ کے تجدد کے درجے میں۔ اس سے یہاں پر انہوں نے یہ بتایا کہ راس کو جب صدقہ فطر کے وجوب کا سبب بنایا گیا وصف مؤونت کی وجہ سے، اور وصف مؤونت یہ متجدد ہوتی رہتی ہے وقت فطر کے تجدد کی وجہ سے، تو اب راس بھی گویا متجدد بنفسہ ہی ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو وصف تھا وہ وصف متجدد ہوتا رہتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ نصاب مال یہ سبب ہے زکوٰۃ کے وجوب کا وصف نمو کی تقدیر پر، اور وصف نمو یہ متجدد اور متکرر ہوتا رہتا ہے حال کے تقرر کی وجہ سے، تو اب مال یہاں پر گویا متجدد ہو گیا اور متکرر ہو گیا اپنے وصف نما کے تقرر کی وجہ سے۔ وَعَلَى هَذَا الطَّرِيقِ تَقَرَّرَ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ مَعَ اتِّحَادِ السَّبَبِ وَهُوَ الْأَرْضُ النَّامِيَةُ فِي الْعُشْرِ حَقِيقَةً بِالْخَارِجِ وَفِي الْخَرَاجِ حُكْمًا بِالتَّمَكُّنِ مِنَ الزَّرَاعَةِ۔ اسی طریقے پر، کس طریقے پر کہ وصف کے تقرر کی وجہ سے یہاں پر سبب راس
سمجھ رہے ہیں؟ یہ مقرر ہوتا رہتا ہے۔ اسی طور پر عشر اور خراج یہ بھی مقرر ہوتے رہتے ہیں، مع اتحاد السبب، باوجود اس کے کہ عشر اور خراج کا جو سبب ہے وہ ایک ہے۔ عشر اور خراج کا سبب کیا ہے؟ وَهُوَ الْأَرْضُ النَّامِيَةُ، وہ نامی زمین ہے۔ ظاہر سی بات عشر جو ہوتا ہے وہ ارض نامی کا ہوتا ہے، اور خراج جو ہوتا ہے وہ ارض نامی ہی کا ہوتا ہے۔ اگر ارض نامی نہ ہو تو نہ عشر کا وجوب ہو اور نہ ہی خراج کا وجوب ہو، گویا عشر اور خراج کے وجوب کا جو سبب ہے وہ ارض نامی ہے۔ تو اسی بنیاد پر یا اسی طریقے پر عشر اور خراج یہ مقرر ہے سبب کے متحد ہوتے ہوئے، یعنی عشر اور خراج کا جو سبب ہے وہ ایک ہی ہے۔ وہ کون ایک سبب ہے عشر اور خراج کا؟ فرماتے ہیں الارض النامیہ، یہ ارض نامیہ ہے۔ اب فرماتے ہیں ارض نامیہ، عشر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حقیقت کے اعتبار سے ہے، یہاں پر نمو کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ وہ خارج کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی زمین سے جو چیز پیدا ہوئی اس پیداوار کے اوپر نہ عشر واجب ہوتا ہے، برخلاف خراج کے کہ خراج کے اندر نمو جو ہوتا ہے وہ تحقیقاً نہیں ہوتا ہے بلکہ تقدیراً ہوتا ہے اور حکماً ہوتا ہے۔ تقدیراً حکماً کا مطلب خود فرماتے ہیں بالتمکن من الزراعہ، کہ وہ زراعت کے اوپر، کاشت کے اوپر قادر ہوا، اس کو قدرت ملی کہ اس میں وہ کاشت کر سکتا تھا، اپنی کوتاہی کے سبب اس نے کاشت نہیں کی، پھر بھی اس کے اوپر خراج کیا ہوگا؟ وہ واجب ہوگا۔ تو یہ فرماتے ہیں اسی طریقے پر عشر اور خراج یہ مقرر ہو رہا ہے۔ عشر اور خراج کا سبب ارض نامی کے ایک ہوتے ہوئے یہ مقرر ہو رہا ہے۔ کیسے مقرر ہو رہا ہے؟ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے وہ سبب جو تھا یعنی ارض نامی، گویا یہ بھی مقرر ہو رہی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ وصف نمو کے تقرر کی وجہ سے۔ وہ وصف نمو چاہے حقیقتاً مقرر ہو اور چاہے حکماً مقرر ہو۔ تو یہاں پر انہوں نے بالخارج لکھا اور آگے بالتمکن من الزراعہ لکھا کہ چونکہ ارض نامی کے اندر عشر حقیقت کے اعتبار سے اس ارض نامی سے جو چیز خارج ہو، جو چیز حاصل ہو، جو چیز پیدا ہو اس سے متعلق ہے۔ یہاں پر نمو تو حقیقت کے اعتبار سے پایا گیا، اور عشر کے اندر جو خراج کے اندر یعنی خراج کا تعلق ارض نامی سے بلا شبہ ہوتا ہے، مگر وہاں پر نمو حقیقت کے اعتبار سے کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف زراعت کے اوپر کاشت پر وہ قادر ہو گیا تو یہ مان لیا گیا کہ گویا یہاں پر نمو پا لیا گیا۔ تو یہاں پر بھی وصف کے تقرر کی وجہ سے اس سبب کو کیا مانا گیا؟ مقرر مانا گیا۔ راز تو وہ ایک ہی ہے، جیسے یہاں پر ارض نامی جو ہے، ارض کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے، سبب کے ایک ہوتے ہوئے، تو جیسے وہاں پر وصف کے تجدد اور تقرر کی وجہ سے سبب کا تقرر ہوتا ہے، ایسے یہاں پر بھی وصف کے تجدد اور تقرر کی وجہ سے سبب کا تجدد اور تقرر مانا گیا۔ اور جب جب وہ خارج پایا جائے گا، جب جب تمکن من الزراعہ پایا جائے گا، تب تب اس ارض نامی کے اوپر خراج اور عشر کا وجوب پایا جائے گا۔ فصل فی العزیمت والرخصت، یہ فصل عزیمت اور رخصت کے بیان میں ہے۔ عزیمت کا لغوی معنی القصد المؤکد، کیا مطلب؟ پختہ ارادے کو عزیمت بولتے ہیں، اور شرع نے کبھی کبھی کیا بلکہ کچھ مواقع ایسے ہیں، کچھ مواضع ایسے ہیں کہ عزیمت کے بجائے رخصت کے اوپر عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ مسح علی الخفین اصل تو غسل ہے، مگر مسح علی الخفین یہ کیا ہے؟ رخصت ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ جب کلمہ کفر کے اوپر مجبور کیا جائے، عزیمت تو یہ ہے کہ وہ جان کو اپنی قربان کر دے، کلمہ کفر کو جاری نہ کرے،
مگر رخصت یہ دی گئی ہے کہ کلمہ کفر کو زبان سے وہ جاری کر دے وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اس طریقے سے شرع کے اندر بہت سے مواضع رخصت، مقامات رخصت ہیں کہ رب العالمین نے بندے کو رخصت عطا فرمائی۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مرض کی بنیاد پر، سفر کی بنیاد پر جو افطار کی رخصت دی گئی، یہ کیا ہے؟ رخصت ہی تو ہے۔ یہاں پر عزیمت کے بجائے وہ رخصت پر عمل کرنے کے لیے مامور ہے۔ تو اس طریقے سے فرماتے ہیں یہ فصل عزیمت اور رخصت کے بیان میں ہے۔ وَهِيَ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ اسم لما ہوا اصل منہا۔ ہیا کا مرجع عزیمت، فرماتے ہیں کہ عزیمت شریعت کے اندر ایسے احکام کا نام ہے۔ فی احکام الشرع اسم، عزیمت احکام شرع کے اندر، یا یوں کہہ لیں کہ عزیمت شریعت کے اندر ایسے احکام کا نام ہے کہ ہوا اصل منہا غیر متعلق بالعوارض، کہ ان احکام کی مشروعیت جو ہے وہ عوارض کے اعتبار سے نہ ہو، بل ہوا اصل منہا، بل ہوا اصل منہا، بلکہ ان کی مشروعیت اس اعتبار سے ہو کہ یہی اصل کے اعتبار سے کیا ہے؟ حکم ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب زبان سے کلمہ کفر کو جاری نہیں کیا تو یہ عزیمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل کے اعتبار سے یہی کیا ہے؟ حکم ہے۔ اور کلمہ کفر کو زبان سے جاری کرنے کی جو رخصت دی گئی، ایک عرض عارض، وہ کیا ہے؟ اکراہ، اکراہ شرعی، اکراہ ملجی۔ ایسے مرض، سفر، علت عجز، بہت سے اسباب ہیں رخصت کے۔ تو شریعت کے احکام میں عزیمت اس چیز کا نام ہے یا اس حکم کا نام ہے ہوا اصل منہا، جو شریعت کے اندر اصل ہو، غیر متعلق بالعوارض، اس کی مشروعیت کا تعلق کسی عرض عارض، کسی عوارض کی بنیاد پر نہ ہو۔ مثلا مرض کی بنیاد پر، سفر کی بنیاد پر، اکراہ ملجی کی بنیاد پر، اضطرار کی بنیاد پر یہ فرمایا گیا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، جو انسان مضطر ہو، ضرر کے اندر پڑ جائے، ہر جو مشقت کے اندر پڑ جائے، غیر باغن، ان محرمات شرعیہ کے کھانے کی اور پینے کی اسے خواہش نہ ہو، ولا عادن، اور وہ حد سے تجاوز بھی کھانے میں پینے میں نہ کر رہا ہو، بلکہ سد رمق کے لیے وہ کھا رہا ہو، فلا اسم علیہ۔ تو اب بقدر ضرورت، بوجہ ضرورت اکل و شرب کی جو اجازت ہے یہ بطور رخصت ہی تو ہے۔ کیا ہے؟ بطور رخصت ہے۔ والرخصت اسم لما بنی علی اعذار العباد، رخصت اس حکم کا نام ہے جس کی بنیاد بندوں کے عذروں کی بنیاد پر ہو، کہ مرض کی بنیاد پر، سفر کی بنیاد پر، حائضہ کو، نفسا کو افطار کی جو رخصت دی گئی ایک عذر کی بنیاد پر نہ ہے۔ والعزیمت اقسام اربعہ، عزیمت کی 4 قسمیں ہیں، فرض و واجب و سنت و نفل۔ کیا مطلب؟ یعنی بعض عزیمت وہ ہیں کہ وہ فرض ہیں، بعض وہ ہیں جو واجب ہیں، بعض سنت ہیں اور بعض نفل ہیں۔ اب کہتے ہیں فالفرض ما ثبت وجوبہ بدلیل لا شبہۃ فیہ، شریعت کے احکام فرض، واجب، سنت اور نفل، یہ 4 ہیں۔ بات میں آگئی تو فرماتے ہیں کہ فرض جو عزیمت ہے ما ثبت وجوبہ بدلیل لا شبہۃ فیہ، فرض اس عزیمت کا نام ہے جس کا وجوب اور لزوم ایسی قطعی دلیل سے ثابت ہو، ایسی یقینی دلیل سے ثابت ہو، لا شبہۃ فیہ، جس میں کوئی شبہ نہ ہو، یعنی نص قطعی سے۔ کل ایمان باللہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا، اسی طریقے سے نماز
زکوٰۃ، روزہ، حج، سمجھ رہے ہیں؟ صرف اعتقادی امور ہی کے اندر عظیمت نہیں ہے، فرائض ہیں۔ فرائض جیسے اعتقادیات کے اندر ہیں، ایسے ہی فرائض وہ عملیات کے اندر ہیں، احکام عملیہ کے اندر بھی۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ ان سب کی فرضیت ایسی دلیل سے ثابت ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ ان چیزوں کی فرضیت کا منکر کافر قرار پائے گا کہ نص قطعی کا منکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاتم النبیین بمعنی آخر النبیین ہونا یہ بھی نص قطعی سے ثابت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو نص قطعی کیا ہے؟ وہ خاتم النبیین، پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متواترۃ المعنی حدیثوں کے اندر خاتم النبیین کا معنی کیا بیان فرمایا؟ آخر النبیین۔ پھر یہ کہ اس پر اجماع قطعی اور یقینی بھی قائم ہے کہ خاتم النبیین کا معنی صرف اور صرف آخر النبیین ہے۔ خاتم النبیین کا معنی نبی بالذات نہیں، جو مخترعین نے اختراع کیا۔ تو اب فرماتے ہیں فرض وہ ہے جس کا وجوب اور لزوم ایسی دلیل یقینی سے ثابت ہو جس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو۔ وَحُكْمُهُ اللُّزُومُ عِلْمًا وَتَصْدِيقًا بِالْقَلْبِ وَعَمَلًا بِالْبَدَنِ۔ فرض کا حکم یہ ہے کہ وہ اللزوم علما وتصدیقا بالقلب کی دل سے، یہاں علم کا معنی جو ہے وہ یقین ہے، یہ واو عطف تفسیری کے طور پر ہے، اس لیے ہم علماً کا ترجمہ کرتے ہیں کہ فرض کا حکم ہے جو دل سے تصدیق اور یقین، اذعان اور ایقان کو لازم کرے اور بدن کے ذریعے، اعضاء اور جوارح کے ذریعے عمل کو لازم کرے، حتی یکفر جاحدہ ویفسق تارکہ بلا عذر، یہاں تک کہ فرض کے منکر کی تکفیر کی جائے گی، اور اگر کوئی فرض کو بغیر کسی عذر کے ترک کر دے تو اس کی تفسیر کی جائے گی۔ مگر یہ تمام فرائض کے اندر نہیں ہیں، کچھ ہی فرائض ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایمان باللہ یہ بھی کیا فرائض میں سے ہے، اگر اس کو کوئی ترک کرے یہاں پر عذر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تصدیق قلبی کے اوپر کس کا پہرا ہے؟ اقرار باللسان کے اوپر مان لیتے ہیں کسی کا پہرا ہے، مگر تصدیق قلبی کے اوپر کسی کا پہرا نہیں۔ یہ کسی حال میں بھی تصدیق قلبی قابل سقوط نہیں ہے، کسی حال میں ساقط نہیں ہوتی ہے۔ والواجب ما ثبت وجوبہ بدلیل فیہ شبہۃ، واجب اس عزیمت کا نام ہے جس کا وجوب ایسی دلیل سے ثابت ہو، خبر مشہور ہے، خبر واحد ہے، جس دلیل کے اندر شبہ ہو، چاہے وہ شبہ اس بات میں ہو اس دلیل کے ثبوت ہی میں شبہ ہو، جیسے خبر واحد۔ کہ خبر واحد کے بارے میں آپ نے یہ پڑھا کہ خبر واحد میں یہ شبہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی خبر ہے یا کسی اور کی خبر ہے، ورنہ خبر رسول تو بہرحال کیا ہے، وہ خبر یقینی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو خبر واحد کے اندر جو شبہ ہے وہ اس اعتبار سے کہ واقعتاً یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبر ہے یا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبر نہیں، کسی اور کی خبر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو خبر رسول من حیث ہوا خبر رسول، اگر متحقق ہو جائے کہ خبر رسول ہے تو بلا شبہ کیا ہے، وہ قطعی اور یقینی ہے، چونکہ وہ راویوں کہ احاد وغیرہ کی وجہ سے اس میں شبہ ہو جاتا ہے خبر رسول ہونے میں۔ تو واجب وہ ہے جس کا وجوب ایسی دلیل سے ثابت ہو جس میں کوئی شبہ ہو، جیسے خبر واحد ہے، یا یہ ہے کہ شبہ اس دلیل کے ثبوت میں نہیں بلکہ دلالت میں ہے۔ کل عام میں، عام کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ وہ عام جو لم یخص منہ شیء، وہ تو مفید یقین ہوتا ہے، مفید قطع ہوتا ہے، لیکن وہ عام جس سے بعض کو خاص کر لیا گیا، تو آپ پڑھتے ہیں کہ جب بعض کو خاص کر لیا گیا تو اب اس بعض کے اندر بھی یہ احتمال ہے کہ کہیں کوئی دلیل مخصص آ جائے اور یہ بھی کیا ہو جائے، خاص ہو جائے۔
تو اب عمل کے یقین کا یہاں پر افادہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مجمل ہے، معول ہے، ظاہر سی بات ہے مجمل کے اندر اجمال ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا بیان کسی اور طریقے پر آ جائے، تو اب اجمال کے اوپر عمل کا جو تقاضا ہے اس طور پر وہ عمل نہ ہو۔ وَحُكْمُهُ اللُّزُومُ عَمَلًا بِالْبَدَنِ، واجب کا حکم یہ ہے کہ اعضاء اور جوارح کے ذریعے وہ عمل کو لازم کرتا ہے، لا علماً علی الیقین، یہ علم یقینی کا افادہ نہیں کرتا، اس وجہ سے کہ واجب کی جو دلیل ہے اس دلیل کے ثبوت ہی کے اندر یا دلیل کی دلالت ہی کے اندر شبہ ہے۔ حتی لا یکفر جاحدہ، یہاں تک کہ واجب اس عظیمت کے منکر کی تکفیر نہ کی جائے گی، اس لیے کہ یہاں پر قطعی اور یقینی علم نہیں۔ وَيُفْسَقُ تَارِكُهُ، اور اس کے تارک کی تفسیق کی جائے گی، اذا استخف باخبار الاحاد، جب وہ خبر واحد کو خفیف اور ہلکا سمجھے۔ ہلکا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ خبر واحد پر عمل کو وہ واجب نہ سمجھے۔ وَعَمَّ متعولاً فلا، لیکن اگر کوئی شخص خبر واحد کے اوپر عمل کو ترک کر رہا ہے استخفاف اور تہاون کے سبب نہیں بلکہ بطریق تعویل، مثلا وہ یوں کہتا ہے کہ یہ خبر ضعیف ہے یا یہ خبر کتاب اللہ کے مخالف ہے، تو اس کی تفسیق نہ کی جائے گی، اس لیے کہ یہ ترک خبر واحد تشہی کی وجہ سے نہیں، تحوی کی وجہ سے نہیں، بل لاجل التحقیق والتدقیق، بلکہ تحقیق اور تدقیق کی وجہ سے ہے۔ اگر تشہی کی وجہ سے ہو، شہوت خواہش نفس کی بنیاد پر ہو، شہوت نفس کی بنیاد پر ہو، ہوائے نفس کی بنیاد پر ہو، تو بلا شبہ اس کو کیا قرار دیا جائے گا؟ فاسق، یا اس قسم کا اور بھی جو حکم ہوگا اس پر نافذ کیا جائے گا۔